اچھی نظر بری نظر کوئی چیز ہوتی ہے، آنکھ ہے دیکھ رہے ہیں سارے، تو اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے بری نظر سے دیکھ رہا ہے، یہ ہے کیا؟ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو دیکھیں یا ہم یوں کہہ لیں کہ جو آسمانی مذاہب ہیں اس کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو نظر بد کا کانسیپٹ یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر کے اندر تھے اور قحط پڑا تھا، تو ایک مرتبہ آپ کے بھائی آپ کے پاس آئے اور آپ سے کھانا لے کر گئے، جس کا واقعہ اللہ پاک نے سورہ یوسف میں فرمایا۔ دوسری مرتبہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 11 بیٹے تھے، ساتھ بنیامین بھی تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، تو اب یہ سارے کے سارے ماشاءاللہ چونکہ نبی زادے تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو اللہ پاک نے حسن و جمال بھی عطا کیا ہوا تھا۔ اب سارے 11 بھائی ایک ساتھ اگر دروازے سے کسی مقام سے گزریں، ایک ساتھ جا رہی ہوتی بڑی تعداد، تو ظاہر ہے کہ بندہ بعض اوقات رشک کی نظر سے دیکھتا ہے کہ کیسا ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو جسم عطا کیا ہے، کیسی خوبصورتی عطا کی ہے۔ تو یہ ایک نظر کا سبب بن سکتا ہے، کسی کے لیے رشک کا، کسی کے لیے حسد کا سبب بن سکتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یوسف میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یا بنی یا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ تو مفسرین نے اس کی وجہ یہی لکھی کہ اگر ایک جگہ سے یہ سارے داخل ہوتے تو ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ ان کو نظر بد لگ جاتی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ الگ الگ جگہ سے گزر کر جائے گا۔ آج بھی دیکھا جائے کوئی کسی کا جڑواں بیٹے ہو نا یا کچھ ایسا ہو تو وہ بھی گھر کی خواتین پریشان ہوتی ہیں، اکٹھے نہ نکلو یا کہیں دکان پہ چلے جاؤ تو احتیاط کرو۔ بہت سارے اس حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر درست اور غلط دونوں کانسیپٹ موجود ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ساتھ 3 بھائیوں کی یا بہن بھائیوں کی شادی نہیں کی جاتی، ایک وجہ یہ تو بھی ہے اس کی وجہ ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہاں پر نظر بد لگتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ نظر لگتی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ اس نے آنکھیں پھوڑ لیں تو وہ افسانوی کہانی تھی، لیکن یہ حقیقت پر مبنی بھی باتیں ہیں۔ اچھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر عرب کے اندر ایسے افراد ہی موجود تھے، یہ تفاسیر کی کتابوں میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو کہہ کے نظریں لگایا کرتے تھے۔ تو یہ بائی ڈیفالٹ تھی ان کے اندر، یعنی اس کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا؟ مسئلہ جیسے آپ نے ابھی سائنس نہیں، بائی ڈیفالٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کو کسی چیز پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ بائی ڈیفالٹ دیکھیں وہ تو اس کے اندر قدرتی یہ صلاحیت موجود ہے، اور ایک یہ ہے کہ بندہ کوشش کر کے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں نظروں کے ذریعے آج کل کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کیسے کیسے لوگوں کو قابو کیا جا سکتا ہے اپنی نظروں کے ذریعے، اور کیا کیا چیزیں ایجاد کی گئی۔ تو وہ نظر کے ساتھ ہی سارے معاملات ہیں نا، یعنی اللہ پاک نے ایسی قدرت دی ہے کہ اس کو اچھے، اب بندہ کس کام میں استعمال کر رہا ہے، اچھا استعمال کر رہا ہے برا استعمال کر رہا ہے، یہ بندے کا کام ہے۔ تو ایسی قدرت بعض لوگوں کے اندر قدرتی طور پر موجود تھی کہ اگر وہ چاہتے تو کہہ کے کسی کو نظر لگا سکتے تھے، گرا سکتے تھے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ قلم کے آخر میں کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، کہ قریب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظروں کے ذریعے سے گرا دیں، پھسلا دیں آپ کو، یعنی بری نظروں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دیں، یہ چاہتے ہیں۔ ہاں، لما سمعوا الذکر، جب وہ قرآن سنتے ہیں تو اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظروں سے گرا دیں، نظروں کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ پھسل جائیں اور آپ کو تکلیف پہنچے۔ یہ کفار قریش نے باقاعدہ ان کو ہائر کیا تھا جی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب آپ سنیں، قرآن سنیں تو اس طریقے سے گرائیں، اور یہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ برے برے الزامات لگاتے تھے، مجنون ہونے کا الزام لگاتے تھے۔ اس آیت میں بیان کیا گیا، لیکن جب یہ آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے تو اس کے شان نزول کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت ایسا ہی بندہ آپ کو نظر لگانے کے لیے آیا تھا۔ اچھا، ہاں، اور آ کے اس نے پھر جب یہ دیکھا، قرآن کی آیت سنی تو اس نے بڑی کوشش کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا اس سے۔ وہ سب نظر کسی چیز پہ لگتی ہے، تو اس وقت جب وہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز قرات پر، مطلب یا پھر نہیں، دیکھیں نظر تو لگتی ہے کسی بھی اچھی چیز پر۔ دیکھیں بزرگوں نے یہ فرمایا، بلکہ یہ واضح ہے کہ نظر جو ہوتی ہے یہ ضروری نہیں کہ کسی خرابی کی وجہ سے لگے، یعنی
کسی کے اندر کوئی خرابی موجود ہے، کوئی حسد کرنے والا ہے، کوئی آپ سے بغض رکھتا ہے، وہ آپ کو نظر لگائے کہ ضروری نہیں، بلکہ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ اس کے اپنی اولاد کے اوپر اس کی اپنی نظر لگ جاتی ہے، بڑا پیارا لگا اس کو اپنا بیٹا، اپنی بیٹی، اور اس کی نظر اس کو لگ جاتی ہے، اور بعض اوقات بندے کو خود اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے، اچھا دیکھا اس کو پسند آ گیا۔ جیسے اس پر بھی ہماری شریعت مطہرہ کے اندر پورے اصول موجود ہیں، کیونکہ اسلام ایک پورا ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام جہاں ہماری جو ہے وہ جسمانی اعتبار سے تربیت کرتا ہے، روحانی اعتبار سے تربیت کرتا ہے، ذہنی اعتبار سے ہماری تربیت کرتا ہے، ہر چیز کے ضابطے ہمارے یہاں پر موجود ہیں، بتائے گئے ہیں۔ کانسیپٹ ایسا ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ہر ایک اس کو تسلیم کرنے کے اوپر مجبور ہوتا ہے کہ واقعی یہ نظر لگتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے علاج بھی یہ الگ الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔